اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اسباب کربلا کے عنوان سے کربلا کی تاریخ کا ایک تحلیلی تجزیہ پیش کیا جا رہا تھا کہ جس کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی ان عوامل، ان اسباب کا جائزہ لینا شروع کیا کہ جو بعد میں سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے لیے ایک مقدمہ اور پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ نے جب مدینہ کے اندر ایک اسلامی حکومت اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تو آپ کے ساتھ بہت سارے طبقات، آپ کے اطراف میں بہت سارے گروہ پیدا ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک بہت اہم گروہ، ایک بہت اہم طبقہ کہ جو آپ کے ہمراہ ساتھ تھا لیکن سب سے زیادہ اسلام کو انہوں نے نقصان پہنچایا، وہ منافقین کا طبقہ تھا۔ ان منافقین میں سر فہرست وہ افراد تھے کہ جو پہلے کفار مکہ کے طور پر سالوں سے آپ کے مخالف تھے، سالوں سے آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کی مخالفت میں انہوں نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا، لیکن جب وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے اور شکست فاش سے دوچار ہونے کے بعد ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم اسلام کو تلوار سے نہیں روک سکتے، لہٰذا وہ منافقین کی لباس میں آتے ہیں اور آ کر رسول اللہ کے ساتھ اور آپ کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر بنو امیہ کا قبیلہ سر فہرست ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد سے مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام کے دائرے کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں اپنا ایک مقام، اپنی ایک حیثیت پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں گزشتہ نشست میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو یہاں پر آہستہ آہستہ وہ معیارات جو آپ چھوڑ کر گئے تھے، جو آپ اپنی زندگی میں لوگوں کو بتایا، سکھایا، وہ ثقافت کہ جو آپ نے لوگوں میں رائج کی، وہ لوگوں کے ذہن سے محو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ واپس اپنی جاہلیت کی ثقافت کی طرف پلٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمونے کے طور پہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ نے جب اپنی زندگی میں معیار، برتری کا معیار، بڑائی کا معیار، ایک انسان کی دوسرے انسان پر فضیلت کا جو معیار بیان کیا تھا، وہ قوم، قبیلہ یا عمر میں بڑا ہونا نہیں تھا، بلکہ فضیلت کا معیار اس انسان میں پائے جانے والے فضائل ہیں اور کمالات ہیں۔ ایک انسان اگرچہ اس کی عمر دوسرے سے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن علم میں، شجاعت میں، تقوی میں، بصیرت میں باقیوں پر اگر برتری رکھتا ہے، ایسا انسان رسول اللہ کی نگاہ میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا جناب سلمان فارسی اگرچہ عرب نہیں تھے، اگرچہ عرب کے بڑے بڑے بزرگ شخصیات، بڑے قبائل اور حسب و نسب سے تعلق رکھنے والے افراد ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کی نگاہ میں اس قدر عزیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح جناب ابو ذر غفاری وہ ایک معروف یا مشہور قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی نگاہ میں بہت عزیز اور بہت مکرم و صاحب شخصیت و صاحب کرامت انسان ہیں۔ بلال حبشی ایک حبشی سیاہ فام غلام ہونے کے باوجود اس قدر رسول کی نگاہ میں عزیز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا مؤذن قرار دیتے ہیں اور انہی کی اذان سن کر مسلمان آتے تھے، نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ معیارات رسول نے اپنی زندگی میں قائم کیے تھے۔ یا جوانوں میں سے جیسے جناب مصعب ابن عمیر کہ جب مدینہ والوں نے درخواست کی
ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے مدینہ والے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت ہمارے پاس بھیجیے کہ جو آئے اور آ کر اسلام کی تعلیمات کو بیان کرے۔ تو ایک نوجوان یا جوان شخص کو رسول اللہ ان کی طرف بھیجتے ہیں، جناب مصعب ابن عمیر کو۔ لیکن آپ کی رحلت کے ساتھ ہی یہ سارے معیارات بھلا دیے جانے لگے۔ جب خلیفہ اول کی خلافت کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی سقیفہ کا واقعہ پیش آ رہا ہے، یہاں پر اگر آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ امام علی کو اپنا جانشین، وصی اور خلیفہ مقرر کر چکے ہیں، لیکن کیوں لوگوں نے امام علی کو چھوڑ دیا؟ کس دلیل کی اساس پر لوگ امام علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور رسول اللہ کا جانشین ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ ان کی ایک دلیل یہی ہے کہ علی کم سن ہے، آپ کی عمر کم ہے، آپ کا سن مبارک وہ اس وقت رسول کی رحلت کے وقت 30 سال کے لگ بھگ تھا، لہٰذا اتنا بزرگان سفید ریش قوم اور قبائل کے سرداروں کے ہوتے ہوئے ایک 30 سالہ جوان کو اپنا حاکم، اپنا خلیفہ اور رسول اللہ کا جانشین تسلیم نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ لوگوں نے رسول کے معیارات کو بھلا دیا۔ اس کے بعد سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نمونہ تھا جس کو رسول اللہ نے بیان کیا اپنی زندگی میں، قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا، لیکن لوگوں نے آ کر اس کو تبدیل کر دیا اور ان معیارات کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا رسول اللہ کے ان معیارات کا تبدیل ہونا، لوگوں کا واپس اس جاہلیت کی ثقافت کی طرف پلٹنا اور اسلامی ثقافت سے دور ہوتے جانا، یہ بعد میں اس قدر بڑا انحراف بن جاتا ہے، اس قدر بڑی مشکلات، اس قدر بڑے لوگوں کا رسول اللہ کی اسلامی تعلیمات اور اسلامی ثقافت سے دور ہونا اور جاہلیت کی ثقافت کی طرف واپس پلٹنا، یہ وہ انحراف تھا جس کا آغاز رحلت رسول سے کچھ پہلے ہی اور رحلت رسول کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، کہ جو بعد میں واقعہ کربلا کے لیے زمینہ اور مقدمہ ثابت ہوتا ہے۔ مزید انحرافات، مزید جو اسباب ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی طرف آئندہ آنے والی نشست میں ہم گفتگو کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہمیں مقصد سید الشہداء کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔